Assalamu alaikum friends, my name is Zohaib Hassan and you are watching Zohaib TV. فرینڈز، آپ بچپن سے ہی ایک ایسی ٹائم مشین کے بارے میں سنتے آئے ہیں جس کے ذریعے ٹائم مشین پر بنی کہانیوں کے کردار آپ کو ماضی اور مستقبل میں سفر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن حقیقت میں بھی کوئی ٹائم مشین ایگزسٹ کرتی ہے یا کرتی تھی جس کے ذریعے انسان صدیوں پہلے گزرے ماضی یا آنے والے مستقبل میں کوئی سفر کر سکتا ہے؟ آئیے آج اس ویڈیو میں یہی سب ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں، کیونکہ آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ فرینڈز، ٹائم مشین کو حقیقی شکل دینے میں مشہور زمانہ سائنسدان البرٹ آئنسٹائن اور ایڈولف ہٹلر کا ہاتھ بتایا جاتا ہے، جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں دشمن اتحادی فورسز کو شکست دینے اور انہیں مستقبل یا ماضی میں بھیجنے کے لیے ایجاد کی۔ دراصل آئنسٹائن جرمنی کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہونے والا ایک کم عقل بچہ تھا جو ہمیشہ سے اپنے ٹیچرز کی نظر میں کھٹکتا رہتا اور جوان ہونے کے بعد بھی وہ اپنی فیلڈ میں ناکام ہی رہا۔ اس کی بیوی بھی اس کی شک کرنے والی اور ظالمانہ نیچر کی وجہ سے اسے چھوڑ گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک کم عقل اور کچھ ذہین بچہ تاریخ کا سب سے بڑا سائنسدان کیسے بنا؟ اس کے بارے میں ایک اسلامک ریسرچر عیسیٰ ابو داؤد کا یہ کہنا ہے کہ یہودی ہونے کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں اس کی ملاقات دجال سے ہوئی، جس نے اس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا علم دیا۔ دوستو، 1905 آئنسٹائن کی کامیابی کا سال مانا جاتا ہے جس نے سائنس کو ایک نئی شکل دینے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ دنیا کی تباہی کرنے والے ایٹم بم کا نظریہ بھی آئنسٹائن کا ہی پیش کردہ ہے اور دوسری جنگ عظیم میں بطور ماہر اسلحہ دی جانے والی خدمات کا صحرا بھی اسی کے سر جاتا ہے۔ اسی طرح ایڈولف ہٹلر بھی آسٹریا میں پیدا ہوا اور اپنی فیلڈ فائن آرٹس میں ناکامیوں کے بعد جرمنی چلا گیا، جہاں بطور فوجی کام کرتے ہوئے سوشلسٹ نازی پارٹی کا سربراہ بنا۔ اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک فری میسنری تھا اور یہودیوں کو فلسطین میں داخل کرنے کے لیے اس نے دوسری جنگ عظیم کو برپا کروایا۔ اکتوبر 1943 میں دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ ہٹلر کے بحری بیڑوں نے اتحادی فورسز کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی بحری طاقت کو توڑنے کے لیے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن فیلاڈیلفیا میں ایک بہت ہی خفیہ تجربے پر کام کر رہا تھا، جس کا مقصد پورے کے پورے جنگی بحری بیڑوں کو غائب کر دینا تھا، اور دنیا کی نظروں سے اس پروجیکٹ کو اوجھل رکھنے کے لیے یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آئنسٹائن نیوی کے لیے ٹارپیڈو بم اور بارودی سرنگیں بنانے کے پروجیکٹ میں کام کر رہا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وہ ایک خفیہ مشن پر کام کر رہا تھا جس کا نام ٹائم مشین تھا۔ 28 اکتوبر 1943 کو فیلاڈیلفیا میں یہ تجربہ جس جنگی جہاز پر کیا جانا تھا اس کا نام USS ایلڈرچ تھا۔ یہ ایک معمول کا دن تھا۔ بحری جہاز کے آفیسرز اور سولجرز کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک خوفناک سائنسی تجربے کا شکار ہونے والے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم کچھ فاصلے سے بحری جہاز کو دوربینوں کی مدد سے دیکھ رہی تھی۔ تجربے کا آغاز ہوا۔ جہاز کے چاروں اطراف سے بڑی بڑی الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے مخصوص فریکوینسی پر اسٹرانگ میگنیٹک ویوز پھینکی گئیں، جس سے روشنی کا ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز غائب ہو گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ سے جڑے تمام سائنسدان خوشی سے پاگل ہو گئے، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہی کیونکہ جہاز کو غائب کر دیا گیا تھا، لیکن جہاز کو واپس لانے کے لیے جو تجربات ترتیب دیے گئے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور ٹھیک 15 سے 20 منٹ بعد جہاز خود بخود ظاہر ہوا، لیکن جہاز پر موجود لوگوں کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ آدھے سے زیادہ لوگ جل چکے تھے، چند ایسے لوگ بھی تھے جو جہاز کے سٹیل میں زندہ دفن تھے۔ اس پروجیکٹ کو فوری طور پر ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا اور تمام ریکارڈ مٹا دیا گیا، جس کے مطابق یہ پتہ چل سکتا ہو کہ امریکی بحری جہاز USS ایلڈرچ کبھی فیلاڈیلفیا آیا اور اس پر کوئی تجربہ کیا گیا ہو، اور اس تجربے کے متاثرین کے لواحقین سے یہ کہا گیا کہ یہ جہاز جنگ کے دوران تباہ ہو گیا اور اس میں موجود تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ ہو سکتا تھا کہ یہ راز آج تک راز ہی رہتا اگر اس ایکسپیریمنٹ سے منسلک ایک بیلک نامی سائنسدان اپنی زبان نہ کھولتا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف جہاز کو غائب کرنا نہیں تھا، بلکہ آئنسٹائن اسٹرانگ میگنیٹک ویوز کے ذریعے ٹائم اور اسپیس میں زبردست بگاڑ پیدا کر کے وارم ہول ٹائم مشین بنانے کا تجربہ کر رہا تھا۔ اس تجربے کا دوسرا گواہ تھا کارلوس ایلینڈے، جو اس جہاز USS ایلڈرچ پر ملازم تھا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور مشین جس کا نام ڈائی گلاک تھا، ہٹلر کے خفیہ سائنسدان بھی ایک بہت بڑی ٹنل میں دن رات اس مشین پر کام کر رہے تھے، اور ان کا مقصد ڈائی گلاک کے ذریعے 100 ملین واٹ کی ایک ایسی میگنیٹک ویوز پیدا کرنا
کرنا تھا جو ٹائم اور سپیس میں مطلوبہ وارم ہول پیدا کر سکے، لیکن ابھی یہ مشین تکمیلی مراحل سے گزر ہی رہی تھی کہ اتحادی فوجوں نے جرمنی کا محاصرہ کر لیا، ہٹلر کو شکست ہوئی اور جس خفیہ مقام پر ڈائکلوک مشین پر کام ہو رہا تھا اس مقام کو تلاش کر لیا گیا، لیکن وہ مشین وہاں سے نہ ملی اور وہاں ٹوٹی ہوئی مشینوں اور سائنسدانوں کی گلی سڑی لاشوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر اس واقعے کے 20 سال بعد دسمبر 1965 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں آسمان سے آگ میں لپٹی ایک مشین ایک ویران علاقے میں گرتی ہے اور اس میں سے ایک لاش نکلتی ہے۔ شاہدین کے مطابق اس مشین کا حلیہ نہ صرف ڈائیگلوک سے ملتا تھا بلکہ وہ لاش بھی ہٹلر سے ملتی تھی، جبکہ اس لاش اور مشین کو CIA والے اپنے ساتھ لے گئے اور اس بات کو پبلک نہ ہونے دیا گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق وہ مشین ڈائیگلوک ہی تھی جس کے ذریعے ہٹلر نے 20 سال مستقبل میں آنے کی کوشش کی، اور وہ آ تو گیا لیکن وارم ہول میں موجود الیکٹرک ویوز نے اسے جلا کر رکھ دیا۔ بہرحال ہٹلر کے فرار ہو جانے کو UFOs کی کارستانی یا خودکشی قرار دے دیا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی لاش کہاں گئی؟ یہی وہ ایکسپیریمنٹ تھا جس میں ہٹلر عبرت کا نشان بن گیا۔ فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔